من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو باب رابع کی پہلی فصل میں تھی اور اس پر گفتگو ختم ہوئی۔ علیکم السلام۔ آج ہم دوسری فصل فی شباہتہ بالائمۃ المعصومین علیہم السلام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کلی طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ائمہ طاہرین کے اوصاف کی گنتی ممکن نہیں ہے سارے اماموں کی، لہٰذا امام زمان علیہ السلام کو اماموں سے کیا کیا شباہتیں حاصل ہیں ان سب کو یکجا بیان نہیں کیا جا سکتا، کتاب میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور موضوع سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے جناب سید محمد تقی موسوی اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہم صرف چند اوصاف، بارز اوصاف، نمایاں خصوصیات کہ جن میں امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے بقیہ معصومین علیہ السلام سے، صرف ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے والی فصل میں آخری جو گفتگو تھی علیکم السلام وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت کا تذکرہ تھا، اور ان میں سر فہرست جس شباہت کو ذکر کیا گیا ہے متعدد جگہ پر وہ ہے خروجہ بالسیف، تلوار لے کر قیام کرنا۔ جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، پہلے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے دعوت دی، اور پھر جب حکم جہاد آیا تو آپ نے جہاد بھی کیا، اور دین اسلام اخلاق اور تلوار دونوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ الزام نہیں ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، یہ الزام نہیں ہے، کچھ حد تک درست ہے، مگر اس کی توجیہ جو کی جاتی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ بہرحال رسول اسلام نے تلوار سے بھی خروج اور قیام کیا ہے، ظہور کیا ہے، اور دشمنوں کو سے جنگ بھی کی ہے، مگر کب؟ اذن للذین، جب انہیں ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا مسلمانوں کو تو دفاعی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تلوار جو اٹھائی گئی ہے وہ دفاعی طور پر دفاع، چاہے مسلمین اور اسلام کا اور چاہے دفاع توحید کے لیے۔ تو ایک شباہت، بارز شباہت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام زمان علیہ السلام کو جو حاصل ہے، جو متعدد مرتبہ ذکر کی گئی ہے اس کتاب میں، وہ کیا ہے؟ خروجہ بالسیف۔ مثلا 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ 5 انبیاء سے امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے، امام علیہ السلام 6 انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام 7 انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک میں آخر میں جو ذکر ہوا وہ کیا ہے؟ خروجہ بالسیف، کہ جس طریقے سے علیکم السلام جس طریقے سے رسول خدا نے تلوار کے ذریعے قیام کیا، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام بھی اس انسانیت کا سدھار جو ہے تلوار کے ذریعے کریں گے۔ اور اس سلسلے میں متعدد روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اصلاً 8 مہینے تک اپنے کاندھے سے تلوار نہیں اتاریں گے، مسلسل جہاد فرمائیں گے۔ تو یہ شباہت بارز شباہت تھی جس کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ رسول خدا کے اوصاف اور کن کن صفات میں امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے اس کے اوپر گفتگو بڑی طولانی ہو جائے گی۔ آج جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اماموں کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ إِنَّ ذِكْرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ خَصَائِصِ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ وَخِصَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَمُعْجِزَاتِهِمْ، چونکہ ہر ایک امام معصوم جو آباء طاہرین ہیں امام زمان علیہ السلام کے، ان کے خصائص
खसाइस खसीसा की जमा है यानी सिफत, व खिसालहिम खसलत की जमा है वो भी सिफत के माने में है, व अहवालहिम हाल की जमा, व मुअजिज़ातिहिम यानी जो मनाक़िब व मुअजिज़ात और हालात सब इमामों के हैं, आबाए ताहिरीन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हैं। व तत्बीक़ुहा बिखिसालिही व अहवालिही व मुअजिज़ातिही और उन सारे सिफ़तों को, हालात को, मुअजिज़ात को अगर हम तत्बीक़ दें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो क्या होगा, यहताजु इला शरहिन तवील व मजालिन अरीज़, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में शरह वो तफसीर देने की ज़रूरत है। व युखरिजुना अम्मा नहनु बिसददिही, जिस मतलब को हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो उस मतलब से हम बाहर निकल जाएंगे, यानी किताब बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम हो जाएगी और मतलब जो है गुम हो जाएगा। फला जरमा नतीजा नाचार हमको क्या करना है, नक्तफ़ी फ़ी ज़िक्र कुल्ल मिनहुम, हर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर के 11वें इमाम तक हर इमाम के नक्तफ़ी इक्तफ़ा करेंगे बिज़िक्र कुल्ल मिनहुम बिमा हुआ अज़हरु सिफ़ातिही व अशहरुहा, बस मशहूर तरीन सिफ़त, ज़ाहिर और बारिज़ तरीन सिफ़त जो इमामों में पाई जाती है और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में भी पाई जाती है। चूँकि हमारे गुफ्तगू की चीज़ में है शबाहत, अम्बिया से शबाहत का तज़किरा ख़त्म हुआ, रसूल खुदा पे पहुँचे और फिर अब उसके बाद इमामों से शबाहत का तज़किरा किया जा रहा है। तो साहिब किताब ये कह रहे हैं कि हम हर इमाम के हर सिफ़त में शबाहत, तकरीबन सब सिफ़तों में, खसाइस के अलावा बाज़ खुसूसी हुक्म के अलावा बकिया सारी सिफ़तों में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने आबाए ताहिरीन से शबाहत रखते हैं। सब का तज़किरा करने बैठेंगे, हर एक की शबाहत ज़िक्र करने बैठेंगे, एक एक किताब हो जाएगी। इसलिए हम अशहर व अबरज़ सिफ़ात का तज़किरा करेंगे। फ़नक़ूलु, इंशाअल्लाह सिफ़ात का और मुशाबहत का तज़किरा कल से शुरू करेंगे। 3 चीज़ें सिर्फ़ ज़िक्र की जा रही हैं यहाँ पर। फ़नक़ूलु अम्मा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़अज़हरु सिफ़ातिही इल्मुहु व ज़ुहदुहु व शुजाअतुहु, इमाम की बेपनाह खुसूसियात, बेपनाह मोजज़ात, फ़ज़ाइल और मनाक़िब यकसां पाए जाते हैं। जैसी उनकी इस्मत वैसी इनकी इस्मत, जैसी उनकी तहारत वैसी इनकी तहारत, जैसे उनके मोजज़ात वैसे इनके मोजज़ात, बहुत सी चीज़ों में शबाहतें हैं, सिफ़ात में भी इसी तरीक़े से, लेकिन हम सब का तज़किरा नहीं करेंगे। नक्तफ़ी किस चीज़ के ऊपर, फरमाते हैं फ़अज़हरु सिफ़ातिही इल्मुहु, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म, और ऐसे ही इल्म इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, व ज़ुहदुहु पारसाई इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पारसाई, व शुजाअतुहु जैसे बेपनाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शुजाअत है वैसे ही इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शुजाअत है। तो अब एक एक चीज़ का तज़किरा करने बैठे इन तीनों में भी तो 3 जलसा कम से कम चाहिए जो गुज़र चुका है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इल्म और इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इल्म बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। खुदावंद मुतआल ने अहले बैत ताहिरीन में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को वो सारे उलूम अता कर दिए थे रसूल खुदा के ज़रिए कि जिन उलूम को सरबस्ता व दरबस्ता रमूज़ और असरार की शक्ल में हर इमाम दूसरे इमाम तक मुंतकिल करता रहा। खुला नहीं वो इल्म, वो असरार, वो रमूज़ खुले नहीं। वो असरार और रमूज़ जो अब तक खुले हैं, बार बार ज़िक्र किए जा चुके हैं, सिर्फ़ 2 हर्फ पर मुश्तमिल हैं। जितने भी उलूम कश्फ़ होंगे, जितने भी मालूमात और मारिफ़ कश्फ़ होंगे इमाम ज़मान के ज़ुहूर तक, वो सब के सब महदूद हैं 2 हर्फ में। बकिया 25 हर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आकर के ज़ाहिर करेंगे। तो क्या 11वें इमाम को ये इल्म नहीं था, छठे इमाम को ये इल्म नहीं था? सब था, मगर जैसे रसूल इस्लाम ने ज़क्कन ज़क्का किया है वैसे ही समझ लीजिए हर इमाम एक दूसरे इमाम को मुंतकिल करता रहा है। सारे असरार कुरान का इल्म, सारी शरीयत का इल्म, सारी कुतुब मा सबक, जितने सब कुछ इल्म जैसे इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुंतकिल किया गया उसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक हर इमाम आलिम रहा है।
آ جائیے دوسرے مسئلے پر، زہدہ پارسائی۔ اس سلسلے میں صرف دو امام آپس میں ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں، امام امیر المومنین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، بس، یعنی ایک دوسرے کی سارے امام زاہد ہیں، شبہ پیدا نہ ہو۔ بہت توجہ سنیں اس مطلب کو، سارے امام ازہد الناس ہیں، لا شک ولا ریب، ہمارا ایمان اور عقیدہ اس سے ہمیں کوئی پھیر نہیں سکتا۔ بحث یہ نہیں ہے، بحث زہد و پارسائی کا ظاہر ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 11ویں امام سے روایت ہے، 6 امام سے روایت ہے، خود رسول اسلام سے روایت ہے، خاص طور سے 6 امام سے، بہت جلدی نہ مچاؤ، ایک مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت جلدی نہ مچاؤ کہ امام آ جائیں، تعجیل کی دعا کرنا ہے، انتظار فرج کرنا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج کہنا، مگر جلدی ظہور کی دعا کرنا اور جلدی مچانا اور ہے، ہم آپ اردو میں سمجھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی مچانے سے نہیں، گھبرا کر کے بے چین ہو کر کے الٹا سیدھا بکنا شروع کر دینا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کب امام آئیں گے، عدل کی حکومت قائم کریں گے، یہاں یہ ہو رہا وہاں، یہ جلدی مچانا ہے۔ بلکہ ان واقعات اور ان حادثات کے میں مومنین کے لیے فائدہ ہے، وہ فائدہ، ایک فائدہ یہ کہ ہمیں اور زیادہ سوجھ بوجھ اور بصیرت پیدا ہونی چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام کی آمد کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ توجہ، 6 امام فرماتے ہیں، امام کے سامنے حکم بن عیینہ کا واقعہ میں بیان کر چکا، سفیان ثوری کا واقعہ بیان کر چکا، غیروں نے جو اعتراض کیا، ابو حنیفہ وغیرہ نے، وہ تو کیا ہی، اپنے بھی بعض وقت مولا آپ تو اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ کی قبا ایسی، آپ کی عبا ایسی مثلا وغیرہ، آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام تو بہت زیادہ خراب لباس پہنتے، خراب کس معنی میں، یعنی پرانا لباس پہنتے تھے، جشب، کھانے میں اسی طرح سے لباس کھردرا، بہت زیادہ تباہ حال لباس ان کا ہوا کرتا تھا، کھانا بھی ان کا گندم کی روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، اگر آج امام امیر المومنین علیہ السلام ہوتے اور اپنے زمانے کا لباس پہنتے تو ان کا وہ لباس شہرت ہوتا، ان کے لیے جائز نہ ہوتا۔ لفظوں پہ غور کر رہے ہیں، اگر آج 6 امام فرمایا، اگر آج ہمارے زمانے میں امام امیر المومنین علیہ السلام ہوتے اور وہ لباس پہنتے جو اپنے زمانے میں پہنتے تھے تو وہ ان کے لیے لباس شہرت ہوتا، جائز نہ ہوتا۔ واضح ہوئی بات؟ اس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں بے پناہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سارے مومنین کے سربراہ تھے، قائد و پیشوا اور امام تھے۔ حاکم وقت کو، امام اور پیشوا کو ادنا ترین حالت رکھنے والے انسان کی شکل اختیار کرنی چاہیے، لباس میں، کھان پان میں، رہن سہن میں۔ واضح ہوئی بات؟ پھر امام صادق علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بھی جلدی نہ مچاؤ، مومنین سے، آئندہ کے، یعنی ہمارے زمانے کے اور آئندہ کے مومنین سے خطاب کر رہے ہیں کہ جلدی نہ مچاؤ، اس لیے کہ مت طعام الا الجشب ومل لباس الا الخشن، اسی طرح کے بعض کلمات ہیں۔ امام جب تشریف لائیں گے تو آتے ہی معجزہ نہیں کر دیں گے، ہر جگہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سب ہے صحیح، لوگ اتنے پیسے والے ہو جائیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، یہ بھی درست ہے، یہ سب ہے، لیکن کب؟ کچھ دن گزر جانے کے بعد۔ پہلے جب امام تشریف لائیں گے تو ان کا لباس بھی امیر المومنین کا لباس ہوگا، 6 امام فرماتے ہیں، امیر المومنین کا لباس ہوگا، ان کی غذا بھی امیر المومنین کی غذا ہوگی، اور ان کا رہن سہن بھی۔ میں نے بتایا کہ 8 مہینے تک مسلسل جنگ، اور جنگ کے لیے پیسہ مانگیں گے امام زمان علیہ السلام، ان کے خاص اصحاب مانگیں گے، کس لیے؟ لاؤ خمس دو، لاؤ ہمارا جو حق ہے دو، اس کے ذریعے اسلحہ خریدا جائے، جنگ کی جائے۔ تو یہ کتنے دن تک؟ ظاہراً جنگ تو 6 ہی مہینے تک ذکر ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد حالات سدھرنے تک
کب تک کتنے دن میں سدھریں گے وہ بہرحال روایات میں یقیناً ذکر ہوگا، اس وقت میرے حضور ذہنی نہیں ہے۔ امام زمان علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو جلدی مچانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ سختیاں ہیں شروع میں۔ میں زہد کی بات کر رہا تھا، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو زہد امیر المومنین علیہ السلام کا ہے وہی زہد سارے اماموں کا ہے، مگر اظہار زہد، لفظ بدل دوں، زہد اور پارسائی کے اوپر عمل صحیح معنوں میں جو قوم اور لوگوں کے اور مومنین کے حال کے مطابق رکھیں گے وہ امام زمان علیہ السلام اور امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اس لیے چھٹے امام نے بتایا کہ جلدی مت مچاؤ۔ جنگ بھی کتنے دنوں تک ہوگی ذکر کیا گیا، کہاں کہاں کس سے جنگ ہوگی یہ بھی تذکرہ موجود ہے۔ 13 شہر، اللہ شہر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں ملک بھی آتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے شاید شہر کہا گیا ہو۔ کوفہ، مئے نجف کے، میں اتنا ہی کہوں گا، یہاں جنگ ہے، کس سے؟ مجتہدین اور فقہا سے۔ کون سے فقہا نجف میں رہیں گے؟ یوسف قرضاوی آ جائے گا، سلمان عودہ آ جائے گا، دوسرے بہکے ہوئے جو سربراہان مسلمین ہیں جگہ جگہ وہ سب ہوں گے؟ نہیں، اپنوں سے جنگ ہے۔ وہ جو جانتے ہوں گے کہ یبن فاطمہ کہہ کے خطاب کر رہے ہوں گے ان سے جنگ ہے، اور ایک دن میں ان کا کام تمام بھی ہو جائے گا۔ کافی اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، دوبارہ دہرانا مناسب نہیں۔ 13 شہر اور خاندان بڑے بڑے، ان میں سے اہل الرے، شہر رے کے لوگ بھی امام سے جنگ کریں گے۔ آخری 13واں گروہ فرد جس سے جنگ ہے وہ اہل رے، ترتیب کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، گنایا گیا ہے، اس میں آخری مرحلے میں جو تذکرہ ہے وہ اہل رے کا ہے۔ رے سے مراد کیا ہے؟ تو ہم آپ جانتے ہیں کہ رے 2 چیزوں کے لیے، 2 شہروں کے لیے استعمال ہوا ہے، خورنک بھی اسی طریقے سے، اور دار السلام بھی، اور اسی طریقے سے زورا بھی، یہ سب کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ بتا دوں جیسے عراق میں کوفی لوگ مخالفین جو امامت امام زمان علیہ السلام کے قائل ہوں گے، ولدیت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے قائل ہوں گے، ویسے ہی رے والے بھی، رے سے مراد بغداد بھی ہے، رے سے مراد تہران بھی ہے، تہران کے لوگ بھی، اطراف تہران، اللہ اس زمانے میں رے ہو سکتا ہے سب کو کہا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے سامنے میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص رے کا پہنچا امام کی خدمت میں، اور اس نے کہا، امام نے کہا مرحباً بأہل قم، اس نے کہا مولا میں تو رے کا رہنے والا ہوں، دوبارہ امام نے کہا مرحباً بأہل قم، تیسری مرتبہ بھی امام نے کہا مرحباً بأہل قم، قم یعنی کیا؟ صرف قم علاقہ نہیں مراد ہے بلکہ رے تک شامل ہے۔ تو ویسے ہی رے جو ہے صرف وہ اتنا محلہ نہیں جہاں حضرت عبدالعظیم حسنی کی قبر شریف ہے، بلکہ پورا علاقہ شامل ہے۔ اہل رے سے بھی جنگ ہے، وہ اہل رے بغدادی بھی ہو سکتے ہیں اور تہرانی بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال شام سے جنگ ہے، اپنے علاقے میں آ جائیے، آپ کو ہندیوں سے بھی جنگ ہے، چینیوں سے بھی جنگ ہے۔ اور ایک سنتے جائیے ایک بات یہاں پہ کہ امام کے ظہور کی جو علامتیں ہیں، جب قریب وقت آئے گا تو بہت تیزی کے ساتھ علامتیں پوری ہوں گی۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت جو کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، فقد الصینی کا لفظ استعمال ہوا ہے، چائنا کا جو سربراہ ہے وہ اس کا اپہرن ہو جائے گا، کیا وہ اپہرن بولتے ہیں، کڈنیپ ہو جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے بوال مچے گا عالمی پیمانے پر، ایک یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آج کل حکومت اسلامی، جمہوریہ اسلامی کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پہلے بھی چائنا کے اوپر بھی اور روس کے اوپر بھی، اب تو اس وقت جو ہے روس کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں کہ ایران بھی پیچھے ہو گیا ہے، شمالی کوریا بھی پیچھے ہو گیا ہے۔ کیا ان سب کا تذکرہ ہماری کتابوں میں، روایات میں معصومین نے نہیں بیان کیا ہے؟ سب بیان کیا ہے اجمالی طور پر، اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ جہانی سوم نام کی کوئی چیز تاریخ میں ذکر نہیں ہوئی ہے، بس مشہور ہے،
سب اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں عالمی طور پر جنگ ہونے کا تذکرہ ہے، 3 حصے میں سے 2 حصہ لوگ مر جائیں گے قتل سے، وبا سے وغیرہ، 1 حصہ۔ صحابی نے پوچھ لیا مولا اتنے لوگ کہاں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ وہ 3rd حصہ تم ہی بنو، یعنی مومنین بچیں گے۔ خوب اس طرح کی بھی روایات ہے، میں دور نہ جاؤں۔ گفتگو یہ تھی فقد الصینی، چائنا کا جو سربراہ ہے، مقتدی اور پیشوا اور امام ہے، یوں کہہ لیجیے صدر اعظم ہے، وہ کڈنیپ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات پہ توجہ دیں، صلاۃ پڑھیں محمد والا وہاں پر۔ اللہم صل علی محمد۔ تو جیسے فقد الصینی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی آمد سے پہلے یکایک تیزی کے ساتھ، مثلا فی سنۃ واحدہ، فی شہر واحد، فی یوم واحد، کیا ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں، بلکہ ایک ہی دن سفیانی بھی خروج کرے گا شام کے علاقے سے، حرستہ سے، یا دوسرا ایک شہر بھی ذکر ہوا ہے وادی ابی سے، اور یمانی بھی یمن سے، شعیب بن صالح ظاہر نام ہے وہ، اور خراسانی بھی۔ ان سب کا جو تذکرہ روایات میں 1-2 روایت میں نہیں ہے، ان میں سے بعض علامتیں حتمیہ میں سے ہیں، جیسے سفیانی کا خروج۔ 1 سال میں فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے، 1 مہینے میں وہ بھی فاصلہ کچھ نہیں، 1 دن میں یہ لوگ خروج کریں گے۔ اور پھر جیسے ہار بکھر جاتا ہے اس کے موتی رگ، اس کا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے موتی اس کے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی یک جو ہے علامتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں کیا بیان کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال تو یہ جو 3 لوگ ذکر ہوئے ہیں، اس میں تو ایک خبیث ہے سفیانی، لیکن 2 ہدایت یافتہ، لیکن اہدی رایا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صالح ترین، برحق ترین پرچم یمانی کا پرچم ہوگا، خراسانی بھی اچھا ہوگا اور یمانی بھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ بے پناہ حق کی طرف اور حق کی دعوت دینے والا شخص جو ہے کون ہوگا؟ یمانی۔ تیسری چیز، جلدی سے آج اس مطلب کو ختم کر دیا جائے، شجاعتہ، امام زمان علیہ السلام کی شجاعت اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت میں برابری پائی جاتی ہے۔ ہر امام اشجع الناس تھے مگر معمور بالتقیہ تھے، قوم کو لے کر کے چلنا ہے، مومنین کو بچانا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے اشجع الناس تھے، مگر چاہنے والوں نے بھی امام کو برا بھلا کہا، اور جب امام نے وجہ بیان کی تو ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا کہ اگر میں جہاد کرتا تو کیا ہوتا، میرے اپنے چاہنے والے مومنین سب کے سب تحت ایک کر دیے جاتے، دوسرے لفظوں میں بساط دین و شریعت سمٹ جاتی۔ تو امام معصوم التقیۃ دینی و دین و آبائی کب تک کے لیے ہے؟ بیان کیا جا چکا ہے، جب تک امام ظہور نہیں فرماتے تب تک کے لیے حکم باقی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے تقیہ سے کام لیا یا نہیں لیا؟ 5ویں امام نے اسی طریقے سے، بقیہ اماموں نے بھی۔ مقہور لفظ عوام کے درمیان بہت سے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے، مقہور اور مغلوب بظاہر ہیں، لیکن اپنے علم لدنی سے، اپنی شجاعت الہیہ جو ان کے پاس ہے، اس کو بروئے کار استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، اس لیے امام صادق علیہ السلام نے تقیہ سے کام لیا۔ 11ویں امام تک سب نے تقیہ سے کام لیا۔ آج بھی امام زمان علیہ السلام، ایک قطرہ کسی ایک مومن کا ناحق خون بہہ رہا ہو اور ہم آپ میں سے کوئی ایک ہو، دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے، طاقت ہے، تو دفاع کرنا واجب ہے۔ ہمارے سامنے اگر ایسا ایک قطرہ خون بھی کسی منہ میں، ایک تھپڑ مارا جا رہا ہو اور ہمارے پاس پاور ہے، تو ہمارے اوپر دفاع واجب ہے۔ اگر طاقت پائی جاتی ہے، اگر حوصلہ و جذبہ، شجاعت وغیرہ پائی جاتی ہے، روحیہ شہادت طلبی
اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو دفاع کرنا واجب ہے۔ اگر ہم طاقت نہیں رکھتے دوسری بات، امام زمان علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت ہے، کہاں پہنچ سکتے ہیں کہاں نہیں پہنچ سکتے، ہے ایسا کوئی علاقہ؟ کس کی مدد کر سکتے ہیں کس کی نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ مومنین کی بات چھوڑیں، مسلمان بلکہ دوسرے منحرف لوگوں کو بھی امام زمان علیہ السلام مدد دیتے ہیں، روایات اور واقعات موجود ہیں۔ تو اگر ہمارے لیے کسی ایک مومن کو تھپڑ مارا جا رہا ہو دفاع کرنا واجب ہے، تو امام زمان علیہ السلام کے اوپر اوجب ہے یا نہیں؟ قدرت نہیں ہے؟ ہے۔ کہیں پہنچ سکتے ہیں ایسا کوئی ایسی جگہ جہاں نہیں پہنچ سکتے، مگر امام کے اوپر تقیہ بھی واجب ہے۔ وقت سے پہلے ہو نہیں سکتا، فرضیہ ہے، وقت سے پہلے اگر ظہور کریں شہید کر دیے جائیں گے۔ امام زمان علیہ السلام پڑھ چکے ہیں آپ حضرات۔ اور وقت آ جانے پر اگر ظہور نہ کریں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لمحے بھر کے لیے حجت خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مگر فرض ہے اگر تاخیر کریں تو روایات میں ذکر ہو چکا ہے، جائز نہیں ان کے لیے۔ تو واضح ہوئی بات، ائمہ معصومین علیہم السلام مأمور بالتقیہ تھے، اس لیے ان اماموں نے، ان بزرگواروں نے طرح طرح کے اپنے چاہنے والوں پر ہی صرف نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں پر زندانوں میں مختلف ظلم و ستم ہو رہے تھے، انہیں بھوکا رکھا جا رہا تھا۔ مرج عذرا نام سنا ہوا ہے جہاں پہ حجر بن عدی وغیرہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے احجار الزیت جہاں پہ 7 بزرگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور سب کے سب بعد میں شہید ہو گئے۔ نہ جانے کتنے ظلم و ستم اولاد امام حسن علیہ السلام پر خاص طور سے، اور اولاد تمام ائمہ معصومین پر علی العموم اور شیعیان اہل بیت پر ہوئے ہیں۔ کیا امام زمان علیہ السلام یا بقیہ معصومین کو پتہ نہیں تھا؟ سب صبر کر رہے تھے، معمور تھے، مجبور نہ لفظ استعمال کرنا شاید درست ہی نہیں ہے، مغلوب یا مقہور یا مجبور، بلکہ یوں کہا جائے معمور تھے صبر کرنے پر۔ اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام آج کے زمانے میں آج تک معمور بالصبر ہیں، اس لیے آپ صبر کر رہے ہیں، نہ آپ کے لیے ظہور کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہم آپ تعجیل میں دعا کریں، جلدی مچانے کے ہم معمور نہیں ہیں۔ واضح ہوئی بات۔ میری گزارش ہے، آج پہلے ہی دن میں عبارت میں نے اگرچہ ابتدائی تھوڑا سا پڑھی ہے، لیکن گزارش یہ کہ آپ حضرات یہاں کتاب موجود ہے اور آپ حضرات کو دی بھی گئی ہے، اور جن کو نہیں ملی ہے وہ مطالبہ کریں یہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے، کتاب آپ حضرات روزانہ کھول کے بیٹھیں، تھوڑا سا عربی عبارت مجھ سے نحو صرف تھوڑا سا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کتاب جو ہے سامنے رہے گی، کتاب میں دیکھنا، روایات کو، اپنے فضائل کی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ حضرات جو یہاں کتاب ہے وہ تو لے لیجئے، اور اگر آپ کے پاس گھر پہ ہے تو اپنا نام لکھ کر کے لا کر کے یہاں رکھ دیجئے، انشاءاللہ کل سے آپ حضرات کتاب بھی رکھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی